صبرین کے حسین چہرے کا تاثر دھیرے دھیرے سرد ہوتا گیا۔ مس ہینا، میں سمجھتی ہوں کہ تم شہزام کو پسند کرتی ہو، لیکن وہ تم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم بلا وجہ سارا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی۔ براہ کرم اپنی زبان کا خیال رکھو۔ تم جیسی بے شرم عورت کو مجھے نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہینا نے غصے سے جواب دیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں، لیکن میں تمہاری ماں یا تمہارے والد کو بلا سکتی ہوں، فریہ نے غصے سے کہا، تاکہ وہ اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے تمیز سکھائیں۔ ہینا نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ فریہ شیخ، کیا تم واقعی میرے خلاف جانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ آگے بڑھی، آنکھوں میں خباثت اور چہرے پر مصنوعی معصومیت۔ یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ تم صرف انکل احسان کی منہ بولی بیٹی ہو، تم ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہو۔ تمہیں اتنا گھمنڈ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فریہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا، مگر وہ خاموش رہی۔ ہینا نے ہلکا سا قہقہ لگایا جس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ جانتی ہو فریہ، سب جانتے ہیں کہ شاہ خاندان نے تمہیں صرف ترس کھا کر گود لیا ہے، جیسے کسی یتیم کو خیرات میں چھت دے دی جاتی ہے۔ وہ قریب آئی، اس کی نظریں تیز نشتر کی طرح فریہ کے چہرے پر گر گئیں۔ اور زارون، ہاں، وہ کب تمہیں اپنی بیوی مانتا تھا؟ نکاح صرف کاغذوں میں تھا، اس کے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی موقع ملا وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہینا نے مصنوعی افسوس سے سر جھٹکا، جیسے کسی کمزور پر ترس کھا رہی ہو۔ بیچاری فریہ، جسے یہ تک نہیں معلوم کہ وہ اس خاندان میں کس رشتے سے موجود ہے، نہ بیٹی، نہ بہو، نہ بیوی، بس ایک مہمان جسے کبھی بھی نکال دیا جائے گا۔ ہینا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر فریہ نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کر ہینا کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی چمک کے ساتھ جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ فریہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہینا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فریہ کو گھورا اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، کتنی عجیب بات ہے نا فریہ، تم خود کو شاہ خاندان کی عزت سمجھتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس گھر میں بس ایک احسان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ احسان ختم تو تمہاری جگہ بھی ختم۔ زارون نے بھی تمہیں قبول نہیں کیا، نکاح صرف نام کا تھا، اور جیسے ہی موقع ملا اس نے وہ خیرات بھی واپس لے لی، مگر تم ابھی تک اسی خواب میں جی رہی ہو جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ ہینا رکی نہیں، وہ ایک قدم آگے بڑھی اور مزید زہر انڈیلا۔ سچ پوچھو تو تمہاری پوری زندگی دوسروں کی دی ہوئی خیرات پر چل رہی ہے۔ پہلے انکل احسان نے تمہیں پناہ دی، پھر شاہ خاندان نے، اور زارون نے۔ ہاں، اس نے تو تمہیں ایک لمحہ بھی اپنانے کے قابل نہ سمجھا، اور تم جتنا بھی غرور کر لو فریہ، خون کا سچ نہیں بدل سکتا۔ شاہ خاندان کے تم لوگ تمہیں ایک حد سے زیادہ کبھی عزت نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے لیے تم ہمیشہ ایک باہر کی رہو گی۔ اپنی زبان بند کرو۔ سینیٹر سنگانی کی دھاڑ اچانک پیچھے سے آئی۔ ہینا چونک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے والدین ہانیہ اور ریان کو پیچھے کھڑا پایا۔ ہانیہ کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ سنگانی، کیا آپ اپنی بیٹی کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں؟ شاہ خاندان نے ابھی حال ہی میں ایک شاندار ضیافت رکھی تاکہ فریہ کو اپنی بیٹی کے طور پر تسلیم کیا جا سکے۔ یہ سب کو دکھانے کے لیے تھا کہ فریہ شاہ خاندان کا حصہ ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ ہماری حقیقی بیٹی نہیں، لیکن ہم سب اسے خاندان کا فرد مانتے ہیں۔
لیکن سنگھانی خاندان کی سوچ دیکھو، تمہاری بیٹی تو ہماری بیٹی کو نیچا دکھا رہی ہے۔ میڈم شاہ، ایسا نہیں ہے۔ سینیٹر سنگھانی نے آہستہ آواز میں وضاحت دینے کی کوشش کی۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی؟ ریحان نے سرد لہجے میں کہا۔ انکل سنگھانی، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ ہم تو نیک نیتی سے آپ کی بیٹی کی سالگرہ منانے آئے تھے اور بدلے میں ہماری بے عزتی کی گئی۔ یہ حد سے زیادہ ہے۔ اب ہم سنگھانی خاندان کے گھر آنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ سینیٹر سنگھانی کو شدید غصہ آیا۔ اس نے حنا کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں فوراً مس فریا اور مس صبرین سے معذرت کرو۔ حنا دل ہی دل میں غم و غصے سے بھر گئی۔ ڈیڈ، آپ نہیں جانتے۔ تھپڑ، ایک زوردار تھپڑ حنا کے چہرے پر پڑا۔ سینیٹر سنگھانی نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا، میں نے تمہیں حد سے زیادہ لاڈ پیار دیا، جس کی وجہ سے تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو۔ حنا دم بخود رہ گئی۔ اس نے یقین نہ آنے والے انداز میں چیخ کر کہا، ڈیڈ، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ یہ سب صبرین کی وجہ سے ہوا۔ وہ شہزام کے ساتھ باتھ روم میں چھپی ہوئی تھی اور فریا نے انہیں چھپانے میں مدد دی۔ میں تو بس زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ تو محض الزام تراشی کر رہی ہو مس سنگھانی؟ صبرین نے سرد لہجے میں کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جو تمہارے الزام کو ثابت کرے؟ یقیناً ہے، باتھ روم میں ہر طرف پانی پھیلا ہوا ہے۔ صبرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ناک چڑھائی۔ ریحان نے ناک کھجاتے ہوئے کہا، اصل میں نے باتھ روم میں جاتے وقت غلطی سے پانی گرا دیا تھا، تو میں نے شاور ہیڈ سے اسے دھو دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ حنا جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ سینیٹر سنگھانی نے اسے موت کی سی خوشمگین نظروں سے گھور کر چپ کروا دیا۔ بس کرو اور چپ رہو۔ سینیٹر سنگھانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بیٹی کو مزید تھپڑ مار دیں، لیکن وہ ضبط کر گئے اور معذرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مس صبرین، میری بیٹی ناسمجھ ہے۔ اس نے آپ کو غلط سمجھا اور میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ صبرین نے بے نیازی سے طنزیہ جواب دیا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا جان لیجئے کہ میں اب سنگھانی خاندان کے گھر آنے کی جرت نہیں کروں گی۔ مجھے کسی ایسی چیز کا الزام دیا گیا جو میں نے کی ہی نہیں۔ میں تو ہال میں بیٹھی ہوئی تھی جب ایک نوکرانی آئی اور کہا کہ فریا مجھے بلا رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں گئی اس نوکرانی نے مجھے سوئمنگ پول میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے میں نے بروقت خود کو سنبھال لیا اور گرنے سے بچ گئی، لیکن نوکرانی نے دوبارہ اٹھ کر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ فریا حیران رہ گئی۔ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا۔ بالکل، تم نے نہیں بلایا۔ پھر بھی نوکرانی نے کہا کہ تم نے بلایا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے واقعے کے بعد کہیں اور جانے کی ہمت بھی نہیں کی، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اچانک حنا اندر آئی اور مجھ پر الزام لگانے لگی کہ میں شہزام کے ساتھ کوئی چکر چلا رہی ہوں۔ صبرین نے بے تاثر لہجے میں کہا، مس حنا، آپ کی ایک خاص حیثیت ہے، اس لیے آپ جو چاہیں کہہ سکتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں؟ اگر یہ افواہیں پھیل گئیں اور لوگ ان پر یقین کر بیٹھے تو میری ساکھ آپ کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔
سینیٹر سنگھانی کو توقع نہیں تھی کہ صبرین اتنا سخت رویہ اختیار کرے گی، لیکن ہانیہ وہیں موجود تھی، اس لیے وہ صرف معذرت ہی کر سکتا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم پر اتنا ظلم ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے ضرور معافی منگواؤں گا، اس نوکرانی کو بھی فوراً نوکری سے نکال دوں گا۔ آج کی بات باہر نہیں نکلے گی ڈیڈ۔ ہنا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہنا، معذرت کرو، اگر تم نے آج معافی نہ مانگی تو میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانوں گا، سینیٹر سنگھانی نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ ہنا نے دانت پیسے، اسے اپنی نفرت کو قابو میں رکھنا پڑا۔ اس نے صبرین اور فریہ کی طرف دیکھ کر کہا، I'm sorry۔ تم مچھر ہو گیا؟ مجھے تو سنائی نہیں دیا۔ فریہ نے کان کھجاتے ہوئے طنزیہ کہا۔ میں نے کہا I'm sorry۔ ہنا غصے سے چلائی اور لوگوں کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ سینیٹر سنگھانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مس صبرین، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ صبرین نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حقیقت میں مجھے کوئی شکایت نہیں، میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ مس ہنا ابھی بہت کم عمر ہے۔ اگر آپ انہیں اسی طرح ہر چیز میں چھوٹ دیتے رہے تو وہ مستقبل میں آپ کے لیے ہی مسئلہ کھڑا کر دیں گی۔ سینیٹر سنگھانی، مجھے امید ہے کہ آپ میری نیک نیتی کو سمجھیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ یہ الفاظ سینیٹر سنگھانی نے کہے، لیکن دل میں وہ صبرین کو چیر پھاڑ دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ ہانیہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تمہیں ہنا کو جا کر تسلی دینی چاہیے، آخرکار آج اس کی سالگرہ ہے، ہمیں بھی چلنا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے، میں آپ سب کو دروازے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ سینیٹر سنگھانی زبردستی مسکراتے ہوئے انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا۔ اسی وقت ولید تیزی سے وہاں پہنچا۔ اسے سینیٹر سنگھانی کا پیغام ملا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ صبرین کو فوراً لے کر چلا جائے۔ اگرچہ سینیٹر سنگھانی نے کہا تھا کہ یہ دیر ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن ولید سمجھ گیا تھا کہ اسے جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر کہ صبرین نے ایسا کیا کر دیا کہ اسے اتنی جلدی گھر واپس بھیجا جا رہا ہے، ولید کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہانیہ بھی موجود ہے تو اس نے اپنے غصے کو دبا لیا۔ جب ہانیہ گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے صبرین کو بلایا۔ میڈم شاہ، آج رات کے لیے بہت شکریہ، صبرین نے آہستہ آواز میں ممنوعیت کے ساتھ کہا۔ آج تم بہت بہادر تھی، میرا شوہر بھی سنگھانی کے سامنے اتنی سختی سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن تم نے کر دکھایا۔ ہانیہ نے صبرین کو ایک تعریفی نظر سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، لیکن تمہیں اپنی زبان پر تھوڑا قابو رکھنا چاہیے، آج کے بعد سنگھانی تمہیں سخت ناپسند کرے گا۔ صبرین نے مسکرا کر کہا، اگر مجھے کسی سیاستدان کی خوشامد کرنی ہی ہوتی تو میں شاہ خاندان کی کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ سینیٹر سنگھانی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں محض کسی کے خوشنودی کے لیے اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر مختلف راستوں پر چلنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ مجھے لالچ نہیں ہے، 10 ملین ڈالر یا 100 ارب ڈالر میرے لیے کوئی فرق نہیں رکھتے، یہ محض بینک اکاؤنٹ میں نمبروں کا فرق ہوتا ہے،
بس۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس منطق کو سمجھ نہیں پاتے۔ فکر مت کرو، تمہارے والد اور فریہ کے شاہ خاندان سے تعلقات کی وجہ سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، چاہے سینیٹر سنگھانی تمہیں نشانہ بنانا بھی چاہے۔ شکریہ۔ صبرین نے مخلصانہ انداز میں دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ واپس ولید کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ولید نے صبرین کو غور سے دیکھا۔ سبی، میڈم شاہ نے تم سے کیا کہا؟ صبرین نے پرسکون انداز میں ایک سانس لی۔ انہوں نے بس مجھے تھوڑا سا ڈانٹا۔ ولید کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ آج رات ہوا کیا تھا؟ پارٹی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، پھر سینیٹر سنگھانی نے ہمیں پہلے کیوں بھیج دیا؟ شاید اس لیے کہ میں شہزام کی سابقہ بیوی ہوں اور ہنا مجھے اپنا خیالی دشمن سمجھتی ہے۔ وہ بار بار مجھ سے الجھتی رہی اور غلطی سے ہماری بحث ہو گئی۔ صبرین نے تلخ لہجے میں کہا۔ معذرت چاہتی ہوں کہ تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ولید نے مٹھی سختی سے بند کر لی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سینیٹر سنگھانی کے قریب ہونے کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ تقریباً ان کے سوشل سرکل میں شامل ہو چکا تھا، لیکن یہ سب ایک لمحے میں برباد ہو گیا۔ اسے غصہ تو بہت تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ گاڑی کے اندر گہرا سکوت طاری ہو گیا، جس نے صبرین کو بے چین کر دیا۔ ولید، میں جانتی ہوں کہ تم سنگھانی خاندان کے قریب ہونا چاہتے ہو، لیکن سینیٹر سنگھانی کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ تم خود جو سوچو، جس شخص نے ہنا جیسی بیٹی کی پرورش کی ہو اور جو خود اتنا چھوٹا دل رکھتا ہو، وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ سبی، تم نہیں سمجھتی۔ ولید نے بے صبری سے بات کاٹ دی۔ ایسے عہدے پر فائز ہر شخص نیک اور بھولا بھالا نہیں ہوتا۔ چھوڑو، تمہیں یہ سب سمجھ نہیں آئے گا۔ میں سینیٹر سنگھانی خود جا کر معافی مانگ لوں گا۔ اگر تمہیں سنگھانی خاندان پسند نہیں تو تمہیں آئندہ ان کی پارٹیوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، مگر صبرین کو محسوس ہوا کہ وہ شدید غصے میں ہے، بس اسے دبائے بیٹھا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے اپنے جذبات بھی الجھنے لگے۔ گاڑی کے باہر چمکتے نیون لائٹس اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ باتھ روم میں پیش آیا منظر اچانک اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے شہزام کی حالت سنبھالی اور جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگا تو اس نے باتھ روم کی کھڑکی سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ آج رات کے تمام واقعات نے اس کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ ہر مسئلے سے بچ نکلی۔ مگر جب اس نے سوچا کہ وہ شہزام کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ باتھ روم میں رکی رہی اور ٹھنڈے پانی میں بیٹھے رہنے میں شہزام کی مدد کی، تو اس کا دل عجیب طرح سے بھاری ہونے لگا۔ شاید وہ واقعی شہزام کے وجود کی عادی ہو چکی تھی۔ چاہے وہ دونوں طلاق یافتہ تھے، پھر بھی اسے شہزام کی ہر تکلیف کا خیال تھا۔ مگر جب ولید اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو اسے متلی محسوس ہوتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے اپنی شادی کے بارے میں گہری الجھن ہوئی، چاہے ولید عزت کے قتل کا مجرم ہو یا نہ ہو۔
وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی، اسے جلد از جلد طلاق کی بات کرنی ہوگی۔ ولید ویسا شخص نہیں تھا جیسا وہ سمجھتی تھی۔ ولا میں پہنچنے کے بعد ولید سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ صبرین اوپر گئی اور شاور لینے کا سوچنے لگی، کیونکہ وہ اکثر ہلکے لباس پہننے کی عادی تھی، لیکن اسے بھاری لباس میں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ شہزام کی کال تھی۔ وہ اتنا گھبرا گئی کہ بنا سوچے سمجھے کال کاٹ دی۔ فوراً بعد ایک پیغام آیا، شہزام، میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ شکریہ سپی، مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ تم آج رات میری مدد کرو گی۔ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ صبرین نے جھنجھلا کر اپنا فون ایک طرف اچھال دیا، پھر غصے سے ٹھنڈے پانی میں اپنا چہرہ دھونے لگی تاکہ اندر کی حدت ختم ہو جائے۔ شاور کھولنے کا وہ سوچ رہی تھی، مگر کچھ لمحوں بعد ایک اور پیغام آیا، شہزام، تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کہیں تم شرما تو نہیں رہی؟ صبرین برداشت نہ کر سکی اور جواب دیا، دفع ہو جاؤ۔ شہزام، میں دفع نہیں ہوں گا۔ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ تم نے ایک بار پھر میری جان بچائی۔ تم میری محسن ہو۔ میں تمہاری مہربانی کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے خود کو تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بے شرم بدتمیز، صبرین نے غصے میں شہزام کو غصہ کیا، مگر اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ عین اسی لمحے بیڈ روم کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ صبرین نے تیوڑی اچڑا لی جب اس نے ولید کو لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آتے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید آئندہ اسے دروازہ لاک کرنا پڑے گا۔ سپی، میں نے ابھی سینیٹر کو فون کر کے معذرت کی، لیکن اس نے کہا کہ آئندہ مجھ سے کم رابطہ رکھا جائے۔ ولید کے شائستہ اور خوش شکل چہرے پر انتہائی برا تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت جارحانہ رویہ اختیار کیا اور تم نے اسے اپنی بیٹی کو اپنے ہی جنم دن پر سب کے سامنے شرمندہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ تمہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ صبرین کو افسوس ہوا، لیکن اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ سینیٹر سنگھانی چھوٹا دل رکھتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہانیہ بھی وہاں موجود تھی، تو اس کا ولید سے بدلہ لینا غیر متوقع نہیں تھا۔ ولید، آج رات ہینا ہی بار بار مجھ سے الجھ رہی تھی۔ سینیٹر سنگھانی نے کہا کہ تم اور شہزام واش روم میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ ولید نے اس کی بات کاٹ دی اور اس کی آنکھوں میں ضبط کیا گیا شدید غصہ اب واضح ہو چکا تھا۔ صبرین کا چہرہ فک ہو گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ جھوٹ بول دیتی، لیکن ولید کے سامنے وہ خاموش ہو گئی۔ ولید نے اس کی خاموشی کو دیکھا۔ اسے سنگھانی کی باتیں سچ لگیں اور اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی ڈور آخر کار ٹوٹ گئی۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا اور دھاڑا، صبرین یزدانی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ انصاف کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا اور آخر میں تم نے میرے ساتھ یہی کیا۔ جب میں تمہیں چھوتا ہوں تم ایسے برتاؤ کرتی ہو جیسے مرنے والی ہو، اور جب شہزام تمہیں چھوتا ہے تو تم خوشی سے اسے قبول کر لیتی ہو۔ تم اتنی گری ہوئی عورت کیوں ہو؟ ولید خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سینیٹر سنگھانی کی طرف سے بے عزتی
اور صبرین کی خاموشی نے اسے پاگل کر دیا۔ یہ سوچ کر کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں جہاں درجنوں لوگ موجود تھے شہزام کے ساتھ چھپ کر محبت کر رہی تھی، اس کا دل نفرت سے بھر گیا۔ صبرین نے صدمے سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ولید کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے عام طور پر نرم اور شائستہ تاثرات کہیں غائب ہو چکے تھے۔ اس کے بجائے اس کا چہرہ ایک وحشی درندے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ولید کے منہ سے اتنے زہریلے الفاظ نکل سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس کا غصہ سمجھ سکتی تھی۔ جو بھی اس کی جگہ ہوتا وہ بھی ناراض ہوتا۔ ولید، جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اب میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ میں نے واقعی تمہیں قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود میں تمہیں قبول نہیں کر سکی۔ پڑا ایک زوردار تھپڑ صبرین کے چہرے پر پڑا۔ ولید نے اتنی شدت سے اسے مارا کہ وہ بستر پر جا گری۔ اس کا پورا چہرہ سوج گیا۔ صبرین ابھی صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اچانک ولید پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹا اور زبردستی اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ جب تم اتنی گری ہوئی عورت ہو تو پھر مجھے بھی تمہاری عزت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج رات تمہیں میرے ساتھ بھی ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے تم سب شہزام کے ساتھ رہی۔ چاک کپڑے کا بڑا سا ٹکڑا پھٹنے کی آواز گونجی اور صبرین کی جلد پر نیل کے نشان ابھرنے لگے۔ چاک کپڑے کا بڑا سا ٹکڑا پھٹنے کی آواز گونجی اور صبرین کی جلد پر نیل کے نشان ابھرنے لگے۔ ولید، چھوڑو مجھے۔ صبرین نے پوری قوت سے ہاتھ پاؤں مارے، مگر ولید کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا بدلا ہوا چہرہ صبرین کے لیے خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ وہ ولید نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے صبرین کو اپنے دفاع کی تربیت حاصل تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ موڑ دیے اور زوردار لات مار کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ولید لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرا گیا، لیکن اس نے دوبارہ جھپٹنے کی کوشش کی۔ دونوں کے درمیان زبردست جھگڑا شروع ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں گرنے لگیں۔ لڑائی کے دوران انہوں نے کئی قیمتی گلدان توڑ دیے۔ صبرین اب ولید سے مزید لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک آخری بار ولید کو دھکیل دیا اور جلدی سے اپنا فون اٹھایا۔ پھر وہ بغیر جوتے بدلے ہی تیزی سے ولا سے باہر بھاگی، گاڑی میں بیٹھی، انجن سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے نکل گئی۔ ریئر ویو مرر میں اس نے دیکھا کہ ولید اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، شاید اس لیے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن وہ اور ولید یوں آپس میں لڑیں گے۔ ولید تو ہمیشہ ایک نرم مزاج اور شریف آدمی لگتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ شہزام کے ساتھ شادی میں تھی تب بھی انہوں نے کبھی اس طرح وحشیانہ لڑائی نہیں کی تھی۔ اب اس کا چہرہ، بازو اور کندھے شدید درد کر رہے تھے۔ ولید کے چہرے پر اس لمحے جو تاثر تھے وہ خوفناک تھے۔ جب اس نے پہلی بار صبرین پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی تب بھی اس کے چہرے پر یہی صفاقانہ تاثرات جھلک رہے تھے۔ تب یہ لمحہ لمحاتی تھا، اس لیے صبرین نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ چکی تھی۔ یہ تبدیلی اس لیے آئی تھی کہ اس نے
ولید کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، یا پھر ولید ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور وہ بس اب تک نقاب پہنے ہوئے تھا؟ صبرین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی صبرین ولا سے نکلی، ولید کا غصہ دیوانگی میں بدل گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر میں ہر چیز توڑنے لگا۔ گلدان، لیمپ، میز، ہر چیز زمین پر گر کر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ جب اس کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا تو اس نے بکھری ہوئی چیزوں پر نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ ایک پل کے لیے مڑا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ وقت صبرین سے تعلق خراب کرنے کا نہیں تھا۔ اسے فوراً پچھتاوا ہوا۔ اس نے فوراً صبرین کو میسج بھیجا، سبی، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں مارا، میں بس بہت غصے میں تھا، پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صبرین نے یہ میسج اس وقت دیکھا جب وہ فریہ کے اپارٹمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں پہنچی۔ وہ میسج دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے احساس ہوا کہ ولید در حقیقت ایک انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک شخص تھا۔ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی،